بیر احد ہے۔ اللہ کے نبی جب بھی یہاں تشریف لاتے وہ بیر احد کے پاس بیٹھتے، اور مجھے نہیں پتا تھا اس کے بارے میں۔ مجھے ایک دن میرے اپنے موزن میرے بھائی ذاکر رحمۃ اللہ علیہ نے انہوں نے فرمایا تھا، کیونکہ وہ بہت پرانے تھے، ٹور کے ساتھ آتے تھے، کسی علماء نے یا کسی بزرگ نے یہ بات بتائی ہوگی۔ سامنے وہ جو مسجد کا مینار ہے، اس مینار کے ساتھ وہ جو پہاڑ ہے وہ غار ہے۔ اللہ کے نبی جب یہاں زخمی ہوئے، اسی گول دائرے کی شکل میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جو ہیں حضور کو وہاں لے کر گئے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے ایسے ہاتھ اور اپنی پیشانی مبارک جو ہے جبل احد کے پتھروں پہ رکھی۔ اللہ نے پہاڑ کو برف سے بھی زیادہ ٹھنڈا کر دیا، روئی سے بھی زیادہ نرم کر دیا، اور اللہ کے نبی زخمی حالت میں تھے۔ ظہر کی نماز بھی وہاں پر بیٹھ کر پڑھی، تو وہاں پر جو جگہ ہے اس کا نام ہے مسجد الفسا۔ جب کافر بڑی تعداد میں وہاں پر پہنچے مقابلہ کرنے کے لیے، تو جبل احد جو ہے اس وقت ہلنے لگا، وہ پھٹ گیا، اللہ کی طرف سے پھٹا۔ تو اس غار کے اندر اللہ کے نبی نے 3 دن قیام فرمایا۔ وہاں پر یہ قرآن مجید کی آیات نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم۔ آج بھی یہ قرآن مجید کی آیات پتھروں کے اوپر لکھی ہوئی ہے، سبحان اللہ، اور حضور کے ہاتھوں کا نشان بھی پتھروں کے اوپر موجود ہے۔ ماشاءاللہ۔ اور یہ سامنے جو ہے جہاں یہ سفید بورڈ ہے، یہ چودیواری والا قبرستان ہے۔ اس جنگ میں 70 صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین شہید ہوئے ہیں اس جنگ میں، اور کافر جو تھے 35 لوگ کم و بیش 35 جہنم رسید ہوئے تھے۔ اس کے اندر 2 کالے پتھروں والی قبریں ہیں۔ ایک حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے چچا سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدفون ہیں۔ دوسری ایک قبر کے اندر 2 صحابہ مدفون ہیں، حضرت مصعب بن عمیر اور حضرت عبداللہ بن جہش۔ یہ دونوں اصحاب جو تھے اللہ کے نبی کے ہم شکل تھے، حضور کی مشابہت رکھتے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو انشاءاللہ ہم سب ساتھی یہاں سے جا رہے ہیں۔ تمام میرے بہن بھائیوں سے درخواست ہے کہ 3 مرتبہ سورت اخلاص قل هو اللہ جو نماز میں پڑھتے ہیں، 1 مرتبہ الحمد شریف، یا جو بھی قرآن مجید کا حصہ آتا ہے یہاں سے پڑھتے ہوئے ہم جائیں گے۔ وہاں پر سب ساتھی ہم دعا کریں گے، اجتماعی دعا کریں گے، سلام پڑھیں گے، پھر انشاءاللہ واپس آئیں گے۔ تمام شہداء احد، تمام شہداء بدر، اور ہمارے سب مرحومین، والدین، اساتذہ کرام، دوست احباب، جتنا بھی مسلمان اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، ہم سب کو اس کا ثواب پہنچا۔ اللہم اغفر لہم وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانسانا۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام، ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، یا الہ العالمین۔ تمام حجاج کرام کے اور ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ تمام حجاج کرام کے اور ہم سب کے صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی ہر قسم کے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ تمام حجاج کرام کے حج اور عمرے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ تمام حجاج کرام نے مکہ میں، مدینہ میں جتنی بھی دعائیں مانگی ہیں وہ ساری کی ساری اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ آج ہم نے جو مقدس مقامات کی زیارت کی ہیں، اے اللہ اس کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ جب تک جتنے بھی حجاج کرام ہیں اسی سال ان سب کو حج کی سعادت نصیب فرما۔ جب تک ہم زندہ ہیں بار بار بیت اللہ شریف کے روز رسول کی حاضری نصیب فرما۔ اے اللہ اس حاضری سے ہمیں محروم نہ فرما۔ اے اللہ پوری امت کی بخشش فرما۔ اے اللہ پوری امت کی بخشش فرما۔ غزہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد اور نصرت فرما۔ اے اللہ جتنے بھی مسلمان اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اللہ ان سب کی کامل مغفرت فرما، ان کی بخشش فرما۔ اے اللہ تمام بیماروں کو شفا کاملہ عاجزہ مستمرہ عطا فرما۔ اے اللہ جتنے بھی میرے بہن بھائی بے اولاد ہیں، بہت سارے لوگوں نے ان کے لیے دعا کے لیے کہا ہے کہ اللہ ان سب کو اولاد کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اللہ جتنے بھی میرے بہن بھائی بے اولاد ہیں، اللہ سب کو اولاد کی نعمت سے مالا مال فرما۔ جو صاحب اولاد ہیں اے اللہ ان کی اولاد کو نیک اور صالح بنا، اور ماں باپ کا فرما بردار بنا۔ اے اللہ جتنے بھی مسلمان اپنے بچوں کے رشتوں کے سلسلے میں پریشان ہیں، اے اللہ ان کی توقع سے بڑھ کر بہتر سے بہتر رشتے عطا فرما، اور عزت والے رشتے عطا فرما۔ اے اللہ جب یہ ہمارے